بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یوسف کا دورہ جاری تھا جی۔ دورہ قرآن 1444 ہجری بمطابق 2023۔ آج رمضان المبارک 12 کا اختتام ہوا اور رمضان المبارک 13 کی تراویح ادا کی گئی۔ تو انشاءاللہ اسی نسبت سے انشاءاللہ ہم سورہ یوسف جو ہے اس کا جو حصہ ہم نے شروع کیا تھا، انشاءاللہ وہیں سے اس کا آغاز کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے ہیں جو تراویح کے مضامین ہیں ان کا مکمل طور پر ہم جو ہے یہاں پہ آپ کے سامنے خلاصہ پیش کریں۔ سورہ یوسف کا ہم نے کہا تھا کہ 3 حصے ہم کریں گے مضامین کے حوالے سے۔ پہلا حصہ جو ہے یہ نزول قرآن کا مقصد یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ نزول قرآن کا مقصد جو کہ انٹروڈکشن ہے، تمہید ہے سورہ یوسف کی۔ ابتدائی 2 آیات تمہیدی ہیں جن میں مطالبہ کیا گیا کہ عربی زبان میں نازل کیے گئے قرآن پر غور و فکر کیا جائے اور سورہ یوسف میں بیان کردہ سچے قصے سے عبرت حاصل کی جائے، جس قصے کو قرآن نے احسن القصص کا نام دیا ہے۔ پھر آیات 3 سے 101 تک حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا ہے۔ اس حصے میں 10 ذیلی مضامین آتے ہیں، ان کو جو ہے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ آیات 3 تا 20 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب اور ان کے بھائیوں کی سازش کا ذکر ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے انہیں سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے والد کو سنایا۔ والد نے نصیحت کی، اس کا تذکرہ اپنے بھائیوں سے نہ کرنا۔ حضرت یوسف کے بھائی ان سے حسد کرتے تھے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو بہانے سے جنگل لے جا کر ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا اور والد کے پاس ایک خون لگی قمیض لے کر آئے اور کہا کہ یوسف کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ حضرت یعقوب نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ ایک تجارتی قافلہ حضرت یوسف کو فلسطین سے مصر لے گیا اور وہاں انہیں فروخت کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، دوسرے حصے میں آیات 21 سے 35 ہیں۔ اس میں سرزمین مصر پر حضرت یوسف کی آزمائشوں کا تذکرہ ہے۔ حضرت یوسف مصر پہنچے، انہیں ایک امیر آدمی نے خرید لیا اور گھر لے گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو نصیحت کی کہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ یہ حضرت یوسف بہت خوبصورت تھے۔ امیر کی بیوی ان کی محبت میں گرفتار ہو گئی، چنانچہ اس نے دروازہ بند کر کے انہیں گناہ پر اکسایا۔ پھر پکڑے جانے پر الٹا حضرت یوسف پر الزام لگا دیا۔ لیکن عورت ہی کے خاندان سے ایک آدمی نے عورت کو ملامت کی۔ عورت نے اپنی سہیلیوں کو بلا کر حضرت یوسف کو دکھایا۔ عورتیں انہیں دیکھتی ہی رہ گئیں اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے۔ بااثر عورت نے حضرت یوسف کو دھمکی دی کہ وہ اس کی بات مانے ورنہ وہ انہیں جیل بھیج دیں گی۔ حضرت یوسف بہت ثابت قدم رہے۔ انہوں نے کہا مجھے قید منظور ہے، لیکن وہ منظور نہیں جس کی طرف یہ عورت مجھے دعوت دے رہی ہے۔ نتیجہ یہی نکلا کہ حضرت یوسف کو اپنی بے گناہی کے باوجود جیل جانا پڑا۔ عزیز ساتھیوں، تیسرے حصے میں آیات 36 سے 42، اس میں حضرت یوسف کی جیل میں اشاعت توحید اور دعوت کا ذکر ہے۔ جیل میں حضرت یوسف کو 2 اور قیدیوں کی رفاقت نصیب ہوئی۔ انہوں نے ایک خواب دیکھا اور حضرت یوسف سے تعبیر پوچھی۔ حضرت یوسف نے انہیں عقیدہ توحید کی دعوت دی اور خواب کی تعبیر بیان کی۔ ان میں سے ایک آدمی جیل سے چھوٹ گیا۔ اس سے حضرت یوسف نے کہا تم میرا ذکر بادشاہ سے کرنا جس کے پاس تم جا کر ملازمت کرو گے۔ عزیز ساتھیوں، چوتھے ذیلی پیراگراف اور حصے میں آیات 43 سے 57 آتی ہیں اور اس میں بادشاہ مصر کے خواب اور خزائن مصر پر حضرت یوسف جیسی ہی صالح قیادت کی تعیناتی کا بیان ہے۔ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا، اہل دربار سے تعبیر پوچھی۔ اس وقت ملازم کو یاد آیا کہ خوابوں کی بہترین تعبیر تو حضرت یوسف بتا سکتے ہیں۔
جو قید خانے میں ہے۔ حضرت یوسف نے تعبیر بتائی، بادشاہ بہت خوش ہوا، اس نے فیصلہ کیا کہ انہیں اپنا معاون بنا لے۔ حضرت یوسف نے جیل سے اس وقت تک نکلنے سے انکار کر دیا جب تک ان پر لگائے گئے جھوٹے الزام سے برات نہیں ہو جاتی۔ عورت نے اپنی غلطی اور حضرت یوسف کی بے گناہی کا اقرار کر لیا۔ اس طرح حضرت یوسف جیل سے چھوٹ کر مصر کے حکمران بن گئے۔ عزیز ساتھیوں، پانچواں ذیلی جو حصہ ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے کا، اس میں 58 تا 68 نمبر آیات ہیں۔ اس میں برادران یوسف کی مصر میں پہلی بار آمد کا ذکر ہے، اور حضرت یوسف کا بنیامین کو فلسطین سے مصر آنے کا مطالبہ ہے، مصر لے آنے کا مطالبہ۔ فلسطین میں قید پڑا، برادران یوسف پہلی مرتبہ مصر آئے، بادشاہ سے غلہ مانگا۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا، لیکن وہ انہیں پہچان نہ سکے۔ حضرت یوسف نے ان کے ساتھ احسان کیا اور کہا کہ اگلی دفعہ اپنے ساتھ اپنے بھائی بنیامین کو بھی لے آنا۔ وہ فلسطین پہنچے۔ والد حضرت یعقوب نے دوسرے بیٹے بنیامین کو بیچنے میں پسو پیش کیا، لیکن جب انہوں نے پختہ قسم کھا لی تو بنیامین کو مصر روانہ کرنے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ عزیز ساتھیوں، چھٹے پیراگراف میں، چھٹے ذیلی حصے میں، آیات 69 سے لے کر 79 میں برادران یوسف کی مصر میں دوسری آمد اور بنیامین کو روکنے کے لیے الہی تدبیر کا بیان ہے۔ برادران یوسف بنیامین کو لے کر دوسری مرتبہ مصر پہنچے۔ ایک تدبیر کے ذریعے حضرت یوسف نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو روک لیا۔ عزیز ساتھیوں، پھر ساتویں جو پیراگراف ہے، ساتواں جو حصہ ہے، اس میں آیات 80 سے لے کر 87 ہیں۔ اس میں بنیامین کو روک لیے جانے پر بڑے بھائی کی غیرت اور حضرت یعقوب کے صبر جمیل کا تذکرہ ہے۔ بنیامین کے روک لیے جانے پر بھائیوں نے باہمی مشاورت کی، پھر یہ فلسطین واپس پہنچے۔ حضرت یعقوب سے اس کا ذکر کیا۔ دوسرے بیٹے سے محرومی کے بعد بھی حضرت یعقوب نے صبر جمیل کا مظاہرہ کیا۔ انہیں حضرت یوسف سے بہت محبت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ پر کامل توکل کیا کرتے تھے۔ بیٹوں کو حکم دیا کہ مصر جا کر انہیں تلاش کرو۔ اگلے حصے میں آیات 88 سے 92 ہیں۔ اس میں برادران یوسف کی سرزمین مصر میں تیسری آمد اور ان کے اعتراف گناہ کا تذکرہ ہے۔ برادران یوسف تیسری مرتبہ مصر پہنچے، حضرت یوسف سے احسان کے طالب ہوئے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف نے حقیقت بتا دی اور اپنے آپ کو ظاہر کر دیا۔ بھائیوں نے معافی مانگی کہ ہمیں معاف کر دیجیے۔ عزیز ساتھیوں، اگلا حصہ آیات 93 سے 98 تک ہے۔ اس میں حضرت یوسف کی قمیض کے معجزے اور حضرت یعقوب کے استغفار کا بیان ہے۔ حضرت یوسف نے اپنی قمیض بھائیوں کو دی کہ اپنے والد کے چہرے پر ڈالا جائے، سے معجزانہ طور پر ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ قافلہ مصر سے فلسطین کی طرف روانہ ہوتے ہی ادھر فلسطین میں حضرت یعقوب کہنے لگے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ قمیض والد کے چہرے پر ڈالی گئی اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ عزیز ساتھیوں، 10واں جو ذیلی حصہ ہے، 99 سے لے کر 101 آیات میں برادران یوسف کی والدین کے ساتھ بغرض ہجرت مصر میں جو چوتھی مرتبہ آمد کا بیان ہے اور حضرت یوسف کے شکر کا تذکرہ ہے۔ برادران یوسف نے اپنے والد سے معافی مانگی کہ انہوں نے حضرت یوسف کو ایک خشک کنویں میں پھینک دیا تھا۔ والد نے ان سب کی مغفرت کے لیے اللہ سے دعا کی۔ پھر تمام بھائی اپنے والد، اپنی والدہ اور اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مستقل ہجرت کی غرض سے مصر منتقل ہو گئے۔ حضرت یوسف نے والد اور والدہ کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھا لیا۔ بھائی مطیع فرمان ہو گئے۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے کئی سال پہلے دیکھا تھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس موقع پر حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے دعا کی کہ اسی نے انہیں بادشاہ سے نوازا ہے، خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا ہے
اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت میں ان کا ولی اور سرپرست ہے، مجھے بندگی کی حالت میں موت دینا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کرنا۔ عزیز ساتھیوں، اب بات کرتے ہیں تیسرے اور آخری حصے کی، سورہ یوسف کے، جو کہ کنکلوژن ہے آیت نمبر 102 سے لے کر 111 تک۔ یہ اختتامیہ ہے اور کنکلوژن ہے۔ مشرکین مکہ اور اقوام عالم سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ حضرت یوسف کے قصے سے عبرت اور نصیحت حاصل کریں۔ قریش کو ناگہانی عذاب کی دھمکی دی گئی ہے۔ مشرکین مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے ساتھ سلوک بالکل اسی طرح تھا جس طرح برادران یوسف کا حضرت یوسف کے ساتھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیش بے ابی طالب میں 3 سال کے لیے محصور کر دیا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ بھی حضرت یوسف کی طرح دعوت توحید کا کام علی بصیرہ جاری رکھیں۔ مشرکین پر یہ بات واضح کی گئی کہ ماضی کے تمام پیغمبر بھی انسان ہی ہوئے ہیں، اس لیے انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان ہونے کے باوجود رسول تسلیم کر لینا چاہیے اور غور و فکر سے کام لے کر اولو الالباب یعنی عقل مند بن کر قرآن پر ایمان لانا چاہیے، جو اہل ایمان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ عزیز ساتھیوں، مرکزی مضمون اس سورہ مبارکہ کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح مکہ اور کامل اقتدار اور غلبہ اسلام کی بشارت دی گئی۔ قریش مکہ برادران یوسف کی طرح ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ عقل مندوں کو تاریخ سے عبرت حاصل کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اللہ علی بصیرہ کو قبول کر لینا چاہیے۔ عزیز ساتھیوں، اگلی سورہ مبارکہ جو کہ آج تلاوت کی گئی ہے 13ویں تراوی کے حوالے سے، سورہ رعد ہے۔ اس میں 43 آیات ہیں، مکی صورت ہے، اور اس کو ہم بھی 3 حصوں میں انشاءاللہ ڈیوائیڈ کر کے ہم انشاءاللہ جو ہے اس کا ابھی خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ جی، سورہ رعد اپنے مخصوص الفاظ، فواصل، کافیوں، ایجاز اور آفاق و انفس کے محکم دلائل کے ساتھ کے لحاظ سے منفرد لب و لہجہ رکھنے والی مکی صورت ہے۔ اس اعتبار سے یہ صورت قاف سے مشابہت رکھتی ہے۔ بلاغت، جامعیت، منفرد اسلوب کے اعتبار سے یہ ایک نہایت ہی پرتاثیر صورت ہے۔ سورہ رعد، عزیز ساتھیوں، پچھلی سورہ جو ہم نے ابھی مطالعہ کی، سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے حق پر ہونے پر اور ان کے مخالفین کے باطل پر ہونے کا قصہ تھا۔ یہاں سورہ رعد میں حق و باطل کے فرق کو قصے کی بجائے عقلی اور آفاقی دلائل سے مبرہن کیا گیا ہے۔ توحید حق ہے اور شرک باطل ہے۔ پچھلی سورہ مبارکہ یوسف کے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو دعوت اللہ علی بصیرہ کہا گیا تھا۔ یہاں سورہ رعد میں توحید، رسالت اور آخرت تینوں مضامین کے دلائل کی بصیرت نہایت مؤثر انداز میں نمایاں ہو گئی ہے۔ اگلی سورہ ابراہیم آئے گی، یہ حقیقت واضح کر دے گی کہ شکر کے نتیجے ہی میں توحید کے فطری جذبات پھوٹتے ہیں۔ اس صورت میں بھی اور اگلی صورت میں بھی اولو الالباب یعنی عقل مندوں کا ذکر ہے جو اہل توحید ہی ہو سکتے ہیں۔ سورہ مبارکہ کے اہم مضامین میں توحید الوہیت، ایمان بالآخرہ، اس کے علاوہ توحید الوہیت کا مطالبہ بھی شامل ہے، اور پھر توحید دعا اور توحید عبادت کا مطالبہ، اور اس کے علاوہ مشرکین مکہ پر فرد جرم اور مشرکین مکہ پر فرد جرم کہ وہ منکر رسالت ہیں، یہ بات، اور اس کے بعد مشرکین مکہ پر فرد جرم کہ وہ منکر آخرت ہیں، یہ بھی، اور پھر اس کے علاوہ مشرکین مکہ پر فرد جرم کہ وہ مکر و فریب سے کام لیتے ہیں، اور پھر جو ہے ایک تمثیل سے توحید اور شرک کی بات واضح کی گئی۔ سورہ رعد میں الحق والباطل، الحق اور باطل یعنی توحید اور شرک کے فرق کو نمایاں کیا گیا ہے۔
مشرکین کو ایک تمثیل سے سمجھایا گیا ہے کہ قرآنی فیضان ہر ایک کے لیے عام ہے، یہ بارش کی طرح ہے، ہر وادی اپنے ظرف کے مطابق اسے قبول کرتی ہے، جاگ اڑ جاتا ہے، فائدہ بخش معدنیات پانی میں حل ہو کر زمین کو زرخیز بنا دیتی ہیں۔ شرک باطل ہے، اڑ جائے گا، توحید کی فائدہ بخش حقانی دعوت انسانی دلوں کے اندر جڑ پکڑ لے گی۔ عزیز ساتھیو، مشرکین سے کہا گیا کہ وہ اندھے اور بیوقوف ہیں، اس لیے اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے حق یعنی برحق قرآن پر ایمان نہیں لا رہے ہیں۔ قرآن کی نصیحت کو آنکھ رکھنے والے اہل عقل یعنی اولو الالباب ہی قبول کر سکتے ہیں۔ توحید دعا کو حق اور شرک فی دعا کو باطل قرار دیا گیا ہے۔ من دون اللہ کی حقیقت واضح کی گئی ہے کہ وہ فریاد رسی نہیں کر سکتے۔ عزیز ساتھیوں، سمجھنے کے اعتبار سے اس صورت کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ پہلے حصے میں قرآن کی دعوت توحید، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت کی زندگی کے برحق ہونے کو ثابت کیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی جانے والی وہی برحق ہے۔ آفاقی دلائل توحید سے ثابت کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ مدبر ہے جو تمام اوامر کی تدبیر کرتا ہے اور وہی آخرت کو برپا کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ چنانچہ فرمایا وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ الْحَقُّ۔ منکرین قیامت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اپنے ان دلائل کی روشنی میں رب سے ملاقات کے عقیدے پر ایمان لے آئیں۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون۔ آفاقی دلائل یعنی دلائل ربوبیت پیش کر کے غور و فکر اور عقل سے کام لینے کا مشورہ دیا گیا ہے۔ منکر آخرت مشرکین کا استدلال تھا کہ وہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو پھر نئے سرے سے کیسے پیدا ہوں گے اور کیسے پیدا کیے جا سکتے ہیں۔ انہیں بتایا گیا کہ انہوں نے اپنے رب کی طاقت کا انکار کیا ہے، کیونکہ ان کی گردنوں میں آبا پرستی اور تقلید کے پھندے ہیں۔ اسی معجزات کے مطالبے پر انہیں بتایا گیا کہ ان گستاخیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ذو مغفرہ ہے، یعنی وہ شدید العقاب بھی ہے، اور یہ بھی بتایا گیا لیکن اللہ تعالیٰ ذو مغفرہ ہے، مغفرت کرنے والا، لیکن وہ شدید العقاب بھی ہے، پکڑ بھی اس کی ہے۔ اور پھر منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام معجزات دکھانا نہیں ہے، وہ تو ایک منذر اور ہادی ہیں۔ انما انت منذر ولکل قوم حاد۔ عزیز ساتھیو، توحید علم کی دلیلیں دی گئی ہیں، دلیلیں پیش کی گئیں کہ اللہ تعالیٰ ہر مادہ کے رحم کی کمی بیشی کا علم رکھتا ہے، اس کے ہاں ہر چیز نبی تلی ہے، وہ عالم غیب اور شہادت ہے، عالم الغیب اور شہادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو زور سے پکارنا اور آہستہ پکارنا برابر ہے، وہ ہر صورت جان لیتا ہے، رات کے اندھیرے میں چھپنے والا اور دن کی روشنی میں چلنے والا اللہ کے علم میں ہوتا ہے۔ اور قوموں کے عروج و زوال کا ضابطہ بیان کیا گیا، بتایا گیا کہ جو قوم اپنے حالات درست کرنا نہیں چاہتی تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے حالات نہیں بدلتا۔
چنانچہ فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. آگے بات ہو رہی ہے شرک فی الدعا کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ صرف اللہ کو ہی پکارنا برحق ہے. لہو دعوت الحق، توحید کی عقلی دلیل پیش کر کے ثابت کیا گیا کہ خالق اور مخلوق برابر نہیں ہو سکتے. مشرکین سے یہ چبھتا ہوا سوال کیا گیا کہ کیا شرکاء یعنی دیگر خداؤں نے اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نئی تخلیق کی ہے کہ انہیں اشتباہ ہو گیا ہے کہ کوئی انہوں نے نئی تخلیق کی ہے. حق اور باطل یعنی توحید اور شرک کی وضاحت کے لیے ایک خوبصورت تمثیل پیش کی گئی ہے کہ شرک کا جاگ اڑ جاتا ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند عقیدہ توحید دل کی زمین میں اپنی جڑیں پیوست کر لیتا ہے. حق کو قبول کرنے والوں کے لیے جنت ہے اور باطل کا راستہ اختیار کرنے والوں کے لیے جہنم کی بشارت دی گئی. پھر دوسرا حصہ آیات 19 سے 29 پر مشتمل ہے. اس میں عقل مند یعنی اہل توحید اور بے وقوف یعنی اہل شرک کے درمیان موازنہ کیا گیا ہے. مومنین، اہل حق، اہل توحید عقل مند یعنی اولو الالباب ہوتے ہیں، صاحب علم اور صاحب بصیرت ہوتے ہیں. اس کے برخلاف کافرین، اہل باطل، اہل شرک بے وقوف ہوتے ہیں، علم سے بے بہرا اور اندھے ہوتے ہیں. مومنین کی 10 صفات آگے بیان کی گئی ہیں کہ مومنین اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں، عہد شکنی اور میثاق شکنی کے جرم کے مرتکب نہیں ہوتے، صلہ رحمی کرتے ہیں، پروردگار سے ڈرتے ہیں، آخرت کے برے حساب سے ڈرتے ہیں، صابر ہوتے ہیں، محض اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہوتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، فیاض ہوتے ہیں، اللہ کی راہ میں چھپا کر اور علانیہ خرچ کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً. برائی کو بلائی سے دفع کرتے ہیں، ان کے لیے آخرت کی نعمتیں ہیں. کافروں کی صفات بیان کی گئی. اہل توحید کی 10 صفات کے تذکرے کے بعد دوزخ اور لعنت کے مستحق افراد کی 7 صفات گنوائی گئی ہیں. کتنی جی؟ 7 صفات. جی کامران بھائی کتنی صفات ہیں جی؟ جی 7 صفات. 7 صفات گنوائی گئی ہیں. میثاق کے بعد اللہ کے عہد کو توڑ دیتے ہیں، پہلی صفت. صلہ رحمی کے بجائے قطع رحمی سے کام لیتے ہیں، دوسری صفت. زمین پر فساد کرتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہے، تیسری. اور پھر دنیا کی زندگی میں مگن رہتے ہیں، جبکہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی متاع قلیل ہے. اور پھر 5ویں بات کہ حصی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں. 6ٹھی بات اللہ کی طرف انابت اختیار نہیں کرتے، اس لیے ہدایت سے محروم رہتے ہیں. اور 7ویں بات اللہ کو یاد نہیں کرتے. اس کے برخلاف عقل مند اہل ایمان کی مزید 2 صفات پھر بیان کر ڈالیں. اللہ تعالیٰ کو وہ یاد کرتے ہیں اور سکون قلب پاتے ہیں. چنانچہ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون نصیب ہوتا ہے. اور دوسری صفت پھر بیان کی کہ نیک عمل کرتے ہیں ان کا انجام اچھا ہوگا. اللہ کو یاد کرتے ہیں اور سکون قلب پاتے ہیں. اور دوسری ایڈیشنل صفت جو ہے نیک عمل کرتے ہیں اور ان کا انجام اچھا ہوگا. عزیز ساتھیو، تیسرے حصے میں آیات 30 سے لے کر آخر تک ہیں 43 تک. اس میں مخالفت، انکار اور سازشوں کے ماحول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت دی گئی ہے اس حصے میں.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ پچھلے رسولوں کی طرح آپ پر بھی وہی کی گئی ہے. پچھلی قوموں نے بھی رحمان کا انکار کیا، لیکن آپ توحید، توکل اور اس کی طرف لوٹنے کا اعلان کیجیے. مشرک کافروں کی ضد اور ہٹ درمی کا نقشہ کھینچا گیا کہ اگر ایسا قرآن نازل کیا جاتا جس سے پہاڑ چلنے لگتے یا جس سے زمین پاش ہو جاتی، یا ایسا قرآن نازل کیا جاتا جس کی وجہ سے مردے بولنے لگتے، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اہل ایمان کامیاب ہوں گے اور اہل کفر کے لیے آگ ہوگی. یہ آیت نمبر 35 میں بتایا گیا. پھر اہل ایمان نزول قرآن پر خوش ہوتے ہیں اور اہل کفر انکار کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توحید پر قائم رہنے اور توحید کی تبلیغ کی ہدایت کی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافروں کی خواہشات کی پیروی نہ کرنے کا حکم دیا گیا. منصب رسالت کی وضاحت کی گئی کہ تمام رسول انسان ہوتے ہیں، بیوی بچوں والے ہوتے ہیں. اسی معجزات کے مطالبے پر وضاحت کی گئی کہ معجزہ رسول کا اختیار نہیں ہوتا اور اللہ کے اذن کے بغیر رونما نہیں ہو سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ ماضی کے کافروں نے بھی سازشوں سے کام لیا، لیکن اللہ کے اختیار ہی میں ساری تدبیریں ہیں. کافروں کے اس اعتراض پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول نہیں ہیں. انہیں بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. کتاب کا علم رکھنے والے جانتے ہیں کہ ہمیشہ انسانوں ہی کو رسول بنایا گیا ہے. اور ساتھیوں، اس سورت کا مرکزی مضمون آخر میں دوبارہ سنیے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن کی دعوت توحید اور آخرت کو تسلیم کرنے والے عقل مند اولو الالباب ہیں. منکرین توحید اور آخرت سازشی بھی ہیں اور بیوقوف بھی ہیں. یہ حق و باطل کی کشمکش ہے. دونوں کا کردار بھی مختلف ہے اور انجام بھی مختلف ہوگا. انسان کو رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سطحی اعتراضات سے بچ کر تاریخ رسالت اور منصب رسالت پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. عزیز ساتھیوں، آج تراویح نمبر 13 میں سورہ ابراہیم کی بھی تلاوت ہوئی. اس میں 52 آیات ہیں. مکی صورت ہے اور نہایت چھوٹی سی صورت ہے. تو اس میں جو ہے ہم آگے بڑھتے ہیں. قرآن کے انداز کی روشنی میں ایام اللہ سے عبرت حاصل کر کے کفر، ناشکری اور کفران نعمت کا رویہ ترک کرو، توحید اور شکر کا رویہ اختیار کرو. یہ سورہ ابراہیم سورہ رات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیام مکہ کے چوتھے اور آخری دور میں یعنی 11 سے 13 نبی کے وسط میں نازل ہوئی. یہ وہ وقت تھا، یعنی سازشوں کا زمانہ تھا، جب شہر مکہ سے اخراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منصوبے بنائے جا رہے تھے. پچھلی سورہ رات میں حق و باطل کا فلسفہ عقلی اور آفاقی دلائل کے ذریعے سے پیش کیا گیا. یہاں سورہ ابراہیم میں بتایا گیا کہ شکر کے نتیجے میں توحید کے فطری جذبات پھوٹتے ہیں. توحید یعنی حق اور شرک یعنی باطل ہے. پچھلی سورت الرعد کی آیت 37 میں قرآن کو حکمن عربین کہا گیا تھا. یہاں سورہ ابراہیم میں وضاحت کی گئی کہ تمام رسولوں کو قوم کی زبان ہی میں دعوت کا فریضہ سونپا جاتا ہے تاکہ وہ بخوبی وضاحت کر سکیں. اس لیے عربوں کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا. عزیز ساتھیوں، سورہ ابراہیم میں توحید و شرک کو نور و ظلمات کہا گیا ہے. توحید اور شرک کو نور اور شرک کو ظلمات کہا گیا ہے.
پہلی آیت ہی میں نزول قرآن کا مقصد بتا دیا گیا کہ غالب اور حمید اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے لوگوں کو گمراہی اور شرک کے مختلف اندھیروں ظلمات سے نکال کر توحید کی روشنی یعنی النور پر گامزن کرتا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم۔ تاریخ سے استدلال کیا گیا کہ آیات موسیٰ کا مقصد بھی اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر توحید کے انوار میں لانا تھا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ سورہ ابراہیم میں تاریخی دلائل کے اثبات کے لیے ایام اللہ کے لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ ایام اللہ کا لفظی مطلب تو اللہ کے دن ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سورہ ابراہیم میں تاریخی دلائل کے لیے ایک خاص لفظ یہ ہے جو استعمال ہوا ہے، ایام اللہ۔ اور ایام اللہ کا لفظی مطلب اللہ کے دن ہے، لیکن ان سے مراد تاریخ کے وہ مشہور دن ہیں جب قوموں کے عروج و زوال کا فیصلہ ہو اور جب اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے کو صفحہ 80 سے اللہ کے رسولوں کو جھٹلانے والوں کو صفحہ 80 سے مٹا دیا جائے۔ جیسے یوم البدر یعنی 17 رمضان 2 ہجری کا دن جب 70 کے قریب کافر واصل جہنم کیے گئے جن میں ابو جہل بھی شامل تھا، یا پھر یوم عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن جب فرعون و حامان کی فوجیں غرق کی گئیں اور بنی اسرائیل نے نجات پائی۔ ایام اللہ کا یہ لفظ سورہ الجاسیہ کی آیت نمبر 14 میں بھی استعمال ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ مشرکین مکہ کو تاریخی دلائل سے اللہ تعالیٰ کے قانون جزا و سزا سمجھائیں۔ صابر و شاکر عقل مند لوگ ان آیات و دلائل سے سبق حاصل کر لیتے ہیں، بے صبرے اور بے وقوف لوگ ان واقعات سے عبرت حاصل نہیں کرتے۔ عزیز ساتھیو، نعمت اللہ کا بھی ایک لفظ استعمال ہوا ہے۔ نعمت اللہ کا لفظ سورہ ابراہیم میں استعمال ہوا ہے۔ نعمت اللہ کا لفظ بھی بڑا اہم کلیدی لفظ ہے۔ بنی اسرائیل ایک ناشکری اور احسان فرموش قوم تھی۔ ان کے رسول حضرت موسیٰ نے انہیں اللہ کی نعمتوں یعنی نعمت اللہ کو یاد رکھنے کی ہدایت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں آل فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دے دی تھی۔ فرعون ان کے لڑکوں کا قتل کر دیا کرتا تھا، لیکن نجات کے بعد بنی اسرائیل شرک اور نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ مشرکین مکہ کو غور و فکر کی دعوت دی گئی کہ وہ تاریخ سے عبرت حاصل کریں، اللہ کی نعمتوں یعنی نعمت اللہ کا شکر ادا نہ کرنے والے ناشکرے، احسان فراموش اور نمک حرام قائد یعنی لیڈر اپنی قوم کو ہلاکت کے گھر یعنی دوزخ میں اتار دیتے ہیں۔ یہ بات آیت نمبر 28 میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو غور و فکر کی دعوت دی کہ اس نے ضرورت کی تمام چیزوں سے اس دنیا کو آراستہ کیا ہے۔ اس کی نعمتیں بے حد و حساب ہیں۔ انسان اگر گننا چاہے تو بھی اللہ کی نعمتوں کو جو نعمت اللہ ہیں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ یقیناً اللہ بہت بڑا حق تلف، یقیناً انسان بہت بڑا حق تلف، اللہ کا بہت بڑا حق تلف اور ناشکرہ ہے۔ انسان جو ہے وہ خالق کی بجائے مخلوق کی عبادت اور پیروی کر کے نمک حرامی کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے، توحید کے بجائے شرک اختیار کرتا ہے جو ظلم عظیم ہے۔ سورہ ابراہیم میں 4 الفاظ شکر، کفر، صبار اور شکور یہ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ شکر، کفر، صبار اور شکور کے الفاظ یہ بھی بڑے کلیدی الفاظ ہیں سورہ ابراہیم کے۔
تاریخ میں عبرت کا سبق موجود ہے. اس سبق سے صرف وہی لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں جو اعلیٰ درجے کے صبر اور شکر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یہ پہلی آپ کو آیت نمبر 5 میں یہ چیز مل جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنی مشروط پیشکش سے تمام انسانوں کو آگاہ کر دیا، اگر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر کریں گے تو وہ انہیں بڑھائے گا، اور اگر ناشکری کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا عذاب بھی بہت شدید ہے. اگر دنیا کی ساری مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرے اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ہر قسم کی تعریفوں سے بے نیاز ہے، غنی ہے، اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، یعنی کہ حمید ہستی ہے. چنانچہ فرمایا ان تکفروا انتم ومن فی الارض جميعا فإن اللہ لغنی حمید. قرآن کا تعارف سورہ ابراہیم میں کتاب انذار سے کیا گیا. قرآن مجید ایک کتاب انذار ہے. اس کا مقصد لوگوں کو متنبہ اور خبردار کرنا ہے تاکہ وہ اچھی طرح جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک الہ ہے، اولو الالباب ہے، یعنی اولو الالباب یعنی عقل مند لوگ اس انذار اور یاد دہانی سے عبرت حاصل کر کے دل و جان سے عقیدہ توحید کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور بیوقوف بدستور شرک و جہالت میں مبتلا رہتے ہیں. آخری آیت کہتی ہے یہ بات 52 نمبر آیت. سورہ ابراہیم میں لوگوں کو قیامت کے دن بھی انذار کیا گیا، دن سے بھی انذار کیا گیا، یعنی خبردار کر کے ڈرایا گیا ہے. اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے ہم 8 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں جی، جس میں پہلا حصہ عربی زبان میں قرآن ہے، یعنی قرآن کا تعارف ہے یہاں پہ، اور عربی زبان میں نزول قرآن کی حکمت کی وضاحت کی گئی. قرآنی آیات کے نزول کا مقصد لوگوں کا دیروں سے نکال کر اسلام اور توحید کے اجالوں میں لے آنا ہے. دعوت توحید دراصل دعوت شکر ہے. آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے لیے آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والوں کے لیے عذاب ہوگا. تمام رسولوں پر ان کی اپنی زبان میں وحی نازل کی گئی، جیسے عبرانی، آرامی، عربی، تاکہ وہ اپنی بات کھول کر اپنی قوم کو سمجھا سکیں. اس لیے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا گیا ہے. عزیز ساتھیو، ایام اللہ اور تاریخ موسیٰ سے شکر و کفر اور جزا و سزا پر استدلال کیا گیا ہے دوسرے حصے میں آیات 5-8 میں. حضرت موسیٰ کو بھی یہی ہدایت دی گئی تھی کہ اپنی قوم بنی اسرائیل کو اندھیروں سے اسلام اور توحید کے اجالے میں لے آئیں اور ایام اللہ سے نصیحت کریں. انہوں نے اللہ کی تمام نعمتوں اور احسانات کو یاد رکھنے کی ہدایت کی، بالخصوص فرعون کے ظلم و ستم سے نجات کا احسان. بنی اسرائیل کو بھی ایک اہم اور اصولی قاعدہ بتا دیا گیا کہ لوگ اگر شکر کا رویہ اختیار کریں گے تو انہیں بڑھایا جائے گا، اور اگر ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے تو اللہ کا عذاب بھی بہت سخت ہوگا. عزیز ساتھیو، آیات نمبر 9 سے 17 اس میں شکر و کفر کے درمیان کشمکش کی تاریخ بیان کی گئی ہے. رسولوں کے کردار کو اجاگر کیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف پیش کرتے ہیں اور توحید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے ہیں. قوم نوح، عاد، سمود، ان کے بعد کی قوموں نے بھی پیغام رسالت کا انکار کر کے دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کیا. پیغمبروں کو صرف اپنے جیسا انسان قرار دیا اور روایت پرستی کے اسیر رہے.
ان حالات میں پیغمبروں نے اذیتوں اور تکلیفوں کے باوجود ثابت قدمی اور توکل کا مظاہرہ کیا. کافروں کی طرف سے رویوں اور دھمکی دی گئی کہ تم لوگ ہمارے پرانے مذہب پر لوٹ آؤ ورنہ ہم تمہیں جلا وطن کر دیں گے. اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو تسلی دی کہ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور زمین پر دوسرے جانشین پیدا کریں گے. کافروں نے فیصلہ مانگا تھا، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ صادر کر دیا. ہر جابر سرکش اور اسلام و توحید سے عناد رکھنے والا شخص دنیاوی عذاب سے دوچار کر کے رسوا اور نامراد کیا گیا. یہ تو دنیاوی عذاب تھا، لیکن اس سے آگے ان لوگوں کے لیے جہنم کا عذاب ہے، جہاں انہیں پینے کے لیے پیپ لہو دیا جائے گا. اگلا حصہ جو کہ چوتھا حصہ ہے، آیات 18 سے 23 پر مشتمل، شکر. اس میں شکر نہ کرنے والے کافر لیڈروں اور ان کے کمزور پیروکاروں کو خبردار کیا گیا ہے کہ ہر دو کو اپنی فکر کرنی ہے، ہر ایک کو اس میں سے. مغرور اور گھمنڈی آقاؤں یعنی لیڈرز کے لیے اور کمزور طبقات سے تعلق رکھنے والے ان کے پیروکاروں یعنی فالوورز کے لیے ضعفاء کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے. مغروروں کے لیے جو ہے الذین استکبروا،